أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عترتي وأهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. عزیزان محترم، کل میں نے اسی حدیث کی تلاوت کی تھی اور جو باتیں میں نے عرض کی تھیں وہ شاید آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے اور قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو گے۔ تو ایک شرط کیا ہے کہ ان دونوں کا دامن جو ہے تمہارے ہاتھ میں رہے، اور پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن لے لیا ہے، کوئی کہتا ہم نے اہل بیت کو لے لیا۔ یہ بھی جھوٹ ہیں، وہ بھی جھوٹ ہیں، اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی لینا ہوگا تو دونوں کو لینا ہوگا، ورنہ پھر کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ تو بہرحال دو وزنی چیزیں جو ہے وہ رسول نے چھوڑی ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک ہے قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے، اور ہر ایک جو ہے قرآن مجید سمجھ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جس میں احکام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، تجارت، یہ سارے احکام موجود ہیں۔ تو چلیے ظاہری آیتیں جو ہے اگر پڑھا لکھا انسان ہے تو کچھ سمجھ لے گا، اور ایک حصہ ہے نبیوں کے حالات، انبیاء مرسلین کے حالات ہیں ایک حصے میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں ہے، اور چوتھا جو حصہ ہے وہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کیا ہے معلوم ہے؟ الف، لام، میم۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے گا، ترجمہ کہیں ہے؟ کاف، ہا، یا، عین، صاد ہے، بس لکھا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ بہت سے سوروں سے پہلے یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اس کی تعویل، اس کے معنی متعلق جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے، ایک اللہ جانتا ہے، یا وہ جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ ہم کو اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے،
تو مجھے یہ بتاؤ جو کافی کہہ رہے ہو تو چلیے 3 حصہ تم نے جیسے تیسے سمجھ لیا، لیکن ایک حصہ قرآن مجید کا حروف مقطعات جو ہیں ان کو تم کیا سمجھو گے؟ وہ تو وہی جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم ہے وہ جانتے ہیں۔ تو تمہیں قرآن مجید کہہ دینا کافی ہے، لیکن یہ کافی تو نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ایک حصہ تم سے چھوٹ رہا ہے۔ صلوات بھیجتے محمد۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے کہ مجالس ہوتی ہیں صرف فضائل، جو ہر ایک جو ہے، اور اتنے فضائل آپ سن چکے ہیں کہ اگر کوئی ذاکر پڑھتا ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مجلسوں میں احکام کچھ بیان کیے جائیں تاکہ اس کے اوپر مرد یا عورت جو ہے عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوارے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں شادی بیاہ کی اجازت ہے۔ شادی جب ہو جائے تو بیوی کے اوپر کیا فرض ہے کہ شوہر کی ہر بات کو مانے، یہاں تک کہ بغیر شوہر کی اجازت کے اگر گھر سے قدم نکالتی ہے تو ہر قدم پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب میں ایک واقعہ عرض کروں۔ ایک شخص جو ہے وہ کہیں باہر گیا، گھر میں بیوی کو چھوڑ گیا۔ اب بیوی جو ہے اس کا باپ جو ہے وہ بیمار پڑ گیا۔ باپ بیمار پڑا تو کون بیٹی ایسی ہوگی کہ جو باپ کی بیماری کو سن کر اور گھر میں بیٹھے ہیں؟ لیکن وہ نہیں، شوہر کی اجازت بغیر گھر سے قدم نہیں نکال سکتی۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ رسول اسلام کو خبر پہنچائی کہ یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں دیکھنے جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے منع کیا، نہیں جاؤ گی۔ یہاں تک کہ خبر ملی باپ مر گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ کوئی عورت اس کو برداشت کرے گی؟ نہیں، بلکہ اب اس عورت نے رسول اللہ کو خبر دی کہ بیمار تھا، نہیں گئی دیکھنے کے لیے، اب مر گیا کہ میں جاؤں؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم آخری دیدار کرنا چاہتی ہو تو تمہارے باپ کو غسل کفن دے کر اور تمہارے مکان کے پاس لایا جائے گا اور میت رکھ دی جائے گی، چہرہ کھول دیا جائے گا، اور تم چھت کے اوپر سے بیٹھ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ میت دفن ہو گئی، اور اب اس کو بشارت ملتی ہے کہ تم نے جو اپنے اسلام کے قانون کو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے باپ کو اللہ نے بخش دیا۔ صلوات بھیجتے محمد۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دیوانے کا ذکر، کیا نام تھا؟ بہلول دانا۔ وہ جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں دھسی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پیر لٹکائے ہوئے۔ ہارون رشید گزرا ادھر سے، کہنے لگا بہلول تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں۔ کہا تو آبادی میں چلو۔ اب بہلول کے جواب سنیے۔ بہلول جواب میں فرماتے ہیں آبادی میں کیا کریں جا کے؟ وہاں کسی کے پاس بیٹھو، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا مال لوٹ رہے ہیں۔ دیکھو یہاں کتنے اچھے ساتھی ہیں، ہم بیٹھے ہیں، مجھے کوئی بھگا بھی نہیں رہا، نہ کوئی غیبت کر رہا ہے، نہ کوئی چوری کر رہا ہے۔ تو اب یہ بتائیے وہاں جا کے کیا کریں؟ اور پھر ایک دن ہم کو پھر یہیں آنا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والا۔ ہارون رشید نے
ہارون رشید نے بہلول سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے۔ تو بہلول نے کہا کہ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنے دوست کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرنا۔ کہنے لگا کون ایسا پاگل ہوگا کہ جو اپنے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ کہا بس میری نصیحت یہی ہے کہ اپنے دوست کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ کہا کوئی ایسا دوست کہ جو اپنے دوست کے ساتھ دشمنی کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ بہلول کے الفاظ ہیں کہ دوست کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب بہلول بتاتے ہیں سن، سب سے زیادہ تیرا قریبی دوست کون ہے؟ ماں باپ بھائی بہن یہ سب نہیں، کا سب سے قریبی تیرا دوست جو ہے یہ تیری دونوں آنکھیں ہیں۔ ان آنکھوں سے دشمنی نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان آنکھوں سے اس چیز کو نہ دیکھنا جس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ ان کانوں سے ایسی بات کو نہ سننا کہ جس نے اسلام نے منع کیا ہے۔ ہاتھوں سے ایسا کام نہ کرنا کہ جو اسلام نے منع کیا ہے۔ پیروں سے چل کر ایسی جگہ نہ جانا جہاں اسلام نے منع کیا ہو۔ یہ تمہارے دوست ہیں، اب ان کے ساتھ کبھی دشمنی نہ کرنا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ بہرحال یہ دو باتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اب رسول کی حدیث دو چیزیں ہیں، ان دونوں سے تمسک رکھنا۔ رسول اسلام نے یہ حدیث غدیر میں بھی بیان کی اور آخری وقت جب آپ کا ہوا ہے اس وقت بھی آپ نے یہ حدیث بیان کی، اور اس میں وہ بھی آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، تو وہاں پر یہ جواب دیا گیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی جب اس کو کافی نہیں ہوئی بلکہ مباہلے میں اہل بیت کو لے کر گئے تھے تو تم کو کیا کافی ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت جو ہے یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اطرت نہیں کہا، اہل بیت نہیں کہا، بلکہ سنت کہا ہے، یعنی قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ رہا ہوں۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت وہ کام کہ جس کو رسول اسلام نے انجام دیا ہو اس کو کرنا سنت ہے۔ رسول کا فعل، رسول کا عمل، یہ سب کیا ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ اچھا تو ایک بات بتائیے، چلیے ہم نے مان لیا رسول نے قرآن اور سنت چھوڑی، تو اب رسول کی سنت کہاں سے ملے گی؟ کتابوں سے، تقریروں سے، جلسوں میں جو بیان کیا جاتا ہے اس سے؟ تو حضور ایک مولوی دوسرے مولوی کے خلاف بولتا ہے کہ رسول کی یہ سنت ہے، رسول کی یہ سنت ہے، رسول کی یہ سنت ہے، تو اب کس کے اوپر عمل کیا جائے؟ کون بتائے گا رسول کی سنت کیا ہے؟ تو آئیے آپ کہیں گے جناب رسول کی سنت جو ہے وہ رسول کے اصحاب بیان کریں گے، اس لیے کہ وہ ان کے 24 گھنٹے ساتھ میں رہتے تھے لہذا وہ بیان کریں گے، تو ٹھیک ہے، لیکن رسول اسلام کے اصحاب جو ہے اتنی سنت بیان کر سکیں گے جب تک کہ رسول باہر ہوں گے، اب اندر کی تو ان کو خبر نہیں، تو آپ نے کہا رسول کی ازواج بیان کریں گے، تو رسول کی ازواج جو ہے گھر کی سنت بیان کریں گے، باہر کی نہیں،
یعنی اصحاب باہر کی سنت بیان کریں گے، گھر کی نہیں، ازواج گھر کی سنت بیان کریں گے، باہر کی نہیں۔ تو حضور کوئی ایسی فرد ہونا چاہیے کہ جو باہر کی بھی بات جانتا ہو اور اندر کی بھی بات جانتا ہو، اور وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت رسول ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ دیکھیں قرآن جو ہے وہ علم ہے، اور قرآن کے ساتھ جن کو رسول نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور قرآن کی کوئی بھی بات ہو کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے، بلکہ وہی بتائیں گے جن کو رسول نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دوں بچوں کے لیے۔ ایک مالک اور ایک نوکر چلے مدینے کے لیے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں تھے، کچھ فاصلہ باقی تھا۔ راستے بھر مالک نے نوکر سے جو کہا اس کا کام ہے کرنا، وہ کرتا رہا۔ لیکن جب مدینے کے قریب پہنچے تو اب وہاں پر کیا ہوا کہ نوکر جو ہے وہ خود مالک سے کہنے لگا کہ آپ یہ کام کیجئے۔ کہا تم میرے نوکر ہو اور ہم کو تم کہہ رہے ہو؟ کہا نہیں، تم میرے نوکر ہو، میں مالک ہوں۔ اب دیکھیں لگی مدینے کی ہوا، کیا ہو گیا؟ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے مدینے پہنچ گئے۔ مدینے میں 2 عدالتیں تھیں، میں بہت دبے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں۔ 2 عدالتیں تھیں، ایک ہائی کورٹ اور ایک سپریم کورٹ ہے۔ اگر ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ آپ نے پیش کیا ہے، وہاں صحیح فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ تو جہاں ہائی کورٹ میں جب دونوں گئے ہیں تو وہاں فیصلہ یہ ہوا کہ نوکر کو مالک بتایا گیا اور مالک کو نوکر بتایا گیا۔ اب آپ بتائیے کیسے فیصلہ ہو؟ تو پوچھا کہ کیسے آپ نے فیصلہ کیا؟ کہا زیادہ بولتا ہے، زیادہ بولنے والا جو ہے وہ مالک بن گیا۔ بہرحال یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا۔ علی بن ابی طالب وہاں جج تھے۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ گیا، دیکھیں گواہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی عدالت میں جب بھی کوئی کیس جاتا ہے، جب تک گواہ نہیں ہو اس وقت تک وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ علی بن ابی طالب نے دونوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو نوکر ہے وہ اپنے کو نوکر، اور جو غلام ہے وہ مالک ہے، وہ اپنے کو مالک سمجھے۔ دونوں ضد کے اوپر اڑے ہوئے کہ نہیں ہم مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم مالک ہیں۔ آخر میں اب توجہ فرمائیں گے، کیونکہ نوکر اور مالک کا معاملہ ہے تو علی بن ابی طالب نے اپنے نوکر قمبر کو بلایا اور قمبر سے کہا کہ ادھر آؤ۔ آ گئے۔ کہا دیوار میں 2 سوراخ کرو۔ مولا کتنے بڑے سوراخ کریں؟ کہا 2 آدمیوں کا سر اندر چلا جائے۔ فوراً بیلچا لیا اور سوراخ کرنا شروع کر دیے، سوراخ شروع کر دیے۔ اس کے بعد اب علی بن ابی طالب فیصلہ سنا رہے ہیں، تم دونوں آدمی اس میں اپنا سر ڈالو۔ دونوں نے سر ڈال دیا۔ اس کے بعد اب مولا فرماتے ہیں اپنے نوکر سے کہ قمبر یہ تلوار لو اور ان میں سے جو نوکر ہو اس کی گردن اڑا دو۔ جو نوکر تھا اس نے اپنا سر کھینچ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالک سے جھوٹ بول چکا ہے، لیکن یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ علی کا جو نوکر ہے، جو غلام ہے، کبھی خطا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ تلوار جو چلے گی تو غلام ہی کے اوپر چلے گی۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ تو قرآن جو ہے وہ یعنی اب ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے لیے اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے،
صرف قرآن کافی ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ قرآن مجید میں یہ جو حروف مقطعات ہیں اب آپ گھر میں جا کے حساب کیجئے گا، میں بتائے دے رہا ہوں۔ ہر آدمی جو ہے وہ نماز کے بعد یہی دعا کرتا ہے اللہ ہم کو صراط مستقیم کے اوپر قائم رکھنا ہے۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو میں بتائے دیتا ہوں، حدیث سے نہیں، روایت سے نہیں، قرآن مجید سے صراط مستقیم کیا ہے۔ حروف مقطعات جتنے قرآن مجید میں سوروں سے پہلے ہیں ان سب کو تم جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد جو ڈبل حروف ہیں ان سب کو کاٹ دو۔ اگر رے 4 جگہ آیا ہے تو 1 لو، کاف اگر کئی جگہ آیا ہے تو 1 لو۔ یہ سارے حروف جو ہے جمع کرو، جمع کرنے کے بعد جو ڈبل حروف ہیں ان کو نکال دو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا عبارت بنتی ہے؟ صراط مستقیم، صراط علی حق نون سے کہو، یعنی علی کا راستہ حق ہے، اس کو تم دامن پکڑ لو۔ صلوات بھیج دے محمد۔ اب آپ دیکھیے قرآن جو ہے جو علم ہے، کائنات کا علم ہے۔ اب جو قرآن کے ساتھ ہیں ان کے پاس علم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ارے اسی لیے علی بن ابی طالب نے مسجد کوفہ میں منبر پر دعویٰ کیا تھا جس کو جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ تو پوچھنے والے پوچھتے تھے، پوچھنے والے پوچھتے تھے۔ دیکھیے ایک بات اور بتا دوں، یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ مولویوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو آج ذرا ٹیسٹ کریں ان کو کتنے پانی میں ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی بھی بات ہے کہ ایسے لوگ تھے جو مولائے کائنات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، آ کے 10-12 آدمی اکٹھا ہو کے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ یا علی ہم سب کا سوال ایک ہوگا، جواب صاحب آپ الگ الگ سب کو دیں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتائیے علم بہتر ہے کہ مال؟ تو مولا نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے، اور مال جو ہے قارون، حامان، شداد، فرعون کی میراث ہے۔ ایک جواب ملا۔ دوسرا بڑا کہنے لگا علم بہتر ہے کہ مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ علم کو جتنا خرچ کرو وہ بڑھتا ہے، اور مال کو جتنا خرچ کرو وہ کم ہوتا ہے۔ اب اور تیسرا بڑھا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اور جس کے پاس مال دولت ہوتی ہے وہ غرور اور تکبر میں اکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر بڑھا سوال کیا کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کہ علم جتنا خرچ کرو وہ بڑھے گا، مال کو خرچ کرو گھٹے گا۔ اور اس کے بعد پھر سوال کیا علم بہتر ہے کہ مال؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم بہتر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے کہ علم جو ہے اس کے لیے چور ڈاکو نہیں ہے، لیکن مال جو ہے اس کے لیے چور اور ڈاکو آتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تم ساری زندگی اگر مجھ سے یہی سوال کرتے رہو میں ہر ایک کو الگ الگ جواب دیتا رہوں گا کہ علم بہتر ہے مال سے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔
رسول اسلام نے جب یہ حدیث بیان کی تھی مدینے میں آخری وقت، تو اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لاؤ کاغذ اور قلم، میں کچھ لکھ دوں، میرے بعد جو ہے تم محفوظ رہو گے گمراہی سے۔ تو یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کتاب کا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے یہ کہا کہ حاضر رجل لیحزر، یعنی اس مرد کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا، اس مرد کو، یعنی نبی بھی نہیں کہا، ہذیان ہو رہا ہے۔ حاضر رجل لیحزر، بڑے افسوس کی بات ہے کہ رسول السلام کی شان میں ایسے لفظ استعمال کرنا، لیکن مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان دو لفظوں سے، ایک حاضہ سے اور ایک رجل سے، کسی کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اور وہ کیا تکلیف ہے؟ رسول نے دو لفظیں کہاں استعمال کی ہیں؟ غور کیجئے گا، رسول نے یہ لفظیں استعمال کی ہیں جب خیبر نہیں فتح ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا راوتین راتا غدن رجلن کرارن غیر فرارن، اور ایک حاضہ کا لفظ ہے، یہ حاضہ کا لفظ جو ہے وہ غدیر میں من کنت مولا فحاضہ علی مولا، ان دو لفظوں سے اس کو بڑی تکلیف پہنچی تھی، اور وہی دو لفظ جو ہے اس نے رسول کے لیے استعمال کیا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ رسول کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد یونان کا ایک حکیم آیا مدینے میں حکیم آیا، اور آنے کے بعد اس نے آ کے مدینے میں رسول کو پوچھنا شروع کیا کہ رسول، تو لوگوں نے بتایا ان کا انتقال ہو گیا، وفات کر گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ رسول وفات کر گئے تو اب ان کی جگہ پہ کون ہے؟ کیا سمجھے؟ ان کی جگہ پہ کون ہے؟ تو ظاہر ہے سقیفہ میں جن کو بنایا گیا تھا، لوگ ان کو لے کے وہاں گئے حکیم کو۔ حکیم تھا کوئی معمولی ہاتھ کی نبض دیکھ کے وہ اندر کے حالات بتا دیتا ہے، تو اس نے چہرہ دیکھ کے بتایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ آخر میں وہ صحیح معنوں میں جو نبی کا جانشین وارث ہے اس کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا، اور میں حکیم ہوں، میں ایسی دوا لے کر آیا ہوں علاج کرنے کے لیے ان کے، مگر افسوس ہے کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیے، یہ لفظ استعمال کی گئی رسول کے لیے، اور کیسی جلدی جو ہے پہنچ گئی یونان ہے۔ وہ غیر مسلم تھا لیکن اس کو نبی سے اتنی ہمدردی تھی کہ وہ دوا لے کر آ گیا۔ اب مولا نے فرمایا وہ تو نہیں ہے تو میرا علاج کر، میرا علاج کر۔ کہا آپ کا علاج جو ہے، آپ کا جو ہے پسلیاں بہت کمزور ہیں، اور آپ وزنی کوئی چیز نہ اٹھائیے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو کہا میں آپ کو دوا دیتا ہوں، استعمال کیجیے۔ اس نے پڑیا کھولی اور ایک گولی دی، کہا اس کو کھا لیجیے۔ آپ نے ساری پڑیاں اس سے لے لی، اور لینے کے بعد ساری پڑیاں کھا لی۔ اب کھا تو انہوں نے لی ہے، لیکن پریشان وہ ہو رہا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے، اب سارا الزام جو ہے ہمارے اوپر آ جائے گا۔ وہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کیسے؟ کہا میں ٹھیک ہوں۔ کہا ٹھیک ہوں؟ کہا آپ نے پوری ساری گولیاں کھا لی اور آپ کو کچھ اثر نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اجزائے کائنات کے اوپر
ہمارا علم ہے، یہ کیا ہے، بلکہ میں ان کو جانتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوگا ہمارا۔ اس کے بعد آپ نے وزنی چیزوں کو اٹھانا شروع کر دیا تو آپ کے پیروں میں کب کبھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ صلوات بھیج دیں۔ اب سمجھے؟ اب رسول کی حدیث ہے کہ قرآن کے ساتھ کون ہے؟ اہل بیت۔ قرآن معجزہ ہے، اہل بیت بھی معجزہ ہے۔ قرآن پاک و پاکیزہ ہے، اہل بیت بھی پاک و پاکیزہ۔ قرآن میں کچھ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی کسی کو نہیں معلوم ہے، یعنی وہ معنی پردے میں ہے۔ تو حضور اہل بیت کی بھی ایک پرد جو ہے وہ کیا ہے؟ پردے میں ہے، یعنی جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، جب وہ آئیں گے تب ان کو دیکھا جائے گا۔ لیکن آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کو اس دنیا میں تو نہیں دیکھا لیکن قیامت میں ضرور دیکھیں گے، جبکہ قرآن مجید میں صاف موجود ہے کہ ہم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں نہیں دکھائی، وہاں تو تم نہیں دیکھو گے بلکہ خدا تم کو دیکھے گا۔ صلوات بھیج دے محمد۔ بہرحال ایام عزا یعنی محرم کا چاند نمودار ہوا، جب سے آپ برابر مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں حصہ لیتے ہیں ہر طریقے سے۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم ان عزاداروں کی اللہ حفاظت فرمائے اور یہ جذبہ، یہ محبت جو ہے ان کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ باقی و دائم رہے۔ بہرحال یہ محبت ہے کہ جو جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے کھینچ کے لوگ چلے آتے ہیں، بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بلکہ خود بخود جو ہے چلے آتے ہیں۔ کیا اور کوئی شکوہ شکایت نہیں کی جاتی ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں آئے؟ جس کے دل میں جیسی محبت ہے وہ آئے گا۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، شادی کا کارڈ یا بچے کا ختنہ یا برتھ ڈے کارڈ چھپتا ہے اور سب کو بانٹا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یاد کرایا جاتا ہے ٹیلی فون کر کر کے کہ دیکھیے فلاں دن ہے، بھولیے گا نہیں، یہ سب ہوتا ہے تو دعوت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی مر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو مائک سے مسجد سے اعلان ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، فلاں آدمی فلاں وقت مر گیا، اس کی نماز جنازہ اس جگہ ہوگی۔ جو ان سے ہمدردی جن کو ہے وہ تو وہاں جاتے ہیں، جن کو محبت ہے یا دوستی ہے یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں آئے۔ جس کے دل میں جیسی محبت ہوگی ویسے ہی خود بخود وہ کھنچ کے یعنی شمع حسینی کا پروانہ بن کے جو ہے وہ عزا خانے میں آ جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اب اس وقت جو ہے ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے یعنی مجلسوں میں ماتم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے اور ان بزرگوں کو اللہ سلامت رکھے کہ جو اس طریقے سے وہ اس کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو چلا بھی رہے ہیں۔ اب میں صرف ایک نوجوان ہی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ سے آپ سنیں۔ وہ کون ہے نوجوان؟ جو رسول کی شبیہ ہے، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول سے مشابہ ہے۔ اور امام حسین السلام اپنے نانا سے کتنی محبت کرتے تھے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین السلام نانا کی قبر کے اوپر جا کے نانا کو یاد کر کے روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ پالنے والے
تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جو میرا نانا کی جیتی جاگتی تصویر ہو۔ امام حسین السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور لیلا کے بطن مبارک سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے۔ چند جملے آپ سنیں۔ علی اکبر کی پرورش لیلا نے نہیں بلکہ جناب زینب نے کی، اور علی اکبر بھی جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو ماں سے نہیں کہتے تھے بلکہ اپنی پھوپھی زینب سے کہتے تھے۔ ایک دن جناب علی اکبر نے اپنی پھوپھی سے کہا، کیا کہا؟ مجھے انگور چاہیے۔ کہا بیٹا موسم انگور کا نہیں ہے، لیکن چلو میں تمہارے بابا کے پاس لے چلتا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ باعجاز امامت آپ علی اکبر کی فرمائش کو پورا کر دیجیے۔ جناب زینب علی اکبر کو لے کر آئی، امام حسین سے بیان کیا۔ امام حسین السلام نے ایک دیوار میں ہاتھ مارا، انگور کا خوشہ ہاتھ میں آ گیا اور کہا کہ بہن یہ اکبر کو دے دو، لیکن جو کچھ مانگنا ہو وہ مدینے میں مانگ لینا، کربلا میں کسی چیز کا سوال نہ کرنا، وہ میرا وقت ہو بے کسی مظلومی کا ہوگا۔ بس عزیزان گرامی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے تو کیا گزر رہی ہوگی اس کے اوپر۔ بس جناب علی اکبر جب بابا کے پاس گئے ہیں تو حسین نے کیا کیا کہ جاؤ خیمے میں اپنی ماں بہنوں سے خدا حافظی کرو۔ گئے، جانے کے بعد بیویوں نے گھیر لیا، والی اکبرہ کی آوازیں بلند ہوئی، اور اس کے بعد اب خیمے سے باہر نکلیں گے تو عزاداروں آپ کو معلوم ہے کہ جناب سکینہ پیچھے پیچھے ہے، اکبر آگے آگے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا بھیا ذرا رک جاؤ، علی اکبر رک گئے۔ کیا بات ہے؟ کہا یہ بتا دو کہ آج محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ تو علی اکبر جواب میں فرماتے ہیں کہ بہن یہ تو تم کو بھی معلوم ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، لیکن جب تم نے پوچھا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں، آج محرم کی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے۔ تو اب سکینہ کہتی کیا ہے کہ بھیا یہ تو بتا دو، یہ 10 محرم بھی تاریخ گزر رہی ہے اور مدینے میں صغرا کو کس تاریخ کا وعدہ کر کے آئے تھے؟ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد جناب زینب نے خدا حافظ کیا اور جناب علی اکبر بابا سے رخصت ہو کر میدان کی طرف گئے، لڑے، پلٹ کر آئے، پیاس کا اظہار کیا مگر پانی نہیں تھا۔ حسین نے اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی، کہا بابا مجھ سے زیادہ تو آپ کی سوکھی زبان ہے، جاؤ بیٹا۔ میدان میں گئے، لڑتے لڑتے ظالم نے کیا کیا، علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل مارا، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا سینے میں۔ اب حسین کو آواز دیتے ہیں جناب علی اکبر مدد کے لیے نہیں بلکہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ امام حسین السلام میدان کی طرف جا رہے ہیں لیکن زبان کے اوپر ہے یا علی یا علی، اور نہ جانے علی اکبر کو پکار رہے ہیں یا مشکل کا وقت ہے، نجف میں بابا علی کو پکار رہے ہیں۔ سرحانے پہنچے تو کیا دیکھا، علی اکبر کے پاس جناب زینب موجود ہیں، جناب زینب موجود ہے۔ حسین نے جب دیکھا تو جناب زینب سے کہا کہ آپ خیمے میں جائیے۔ اس کے بعد علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، نکالنے کے بعد علی اکبر کو لے کر خیمے میں گئے۔ لیلا نے دیکھا، لیلا نے دیکھ کر تڑپ گئی، ہاں بیٹا تم نے میری تمنا پوری کر دی۔ ہاں عزادارو، بس عاشور کا دن گزرا، شام غریبہ آئی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ عاشور کا دن گزر گیا اور 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ
روانہ ہوتا ہے تو نیزوں کے اوپر شہیدوں کے سر ہے، اس میں حسین کا بھی سر ہے، قاسم کا بھی ہے، اور محمد کا بھی سر ہے، اور جناب علی اصغر کا بھی سر ہے۔ لیکن عزادارو بس آخری جملہ سنیں۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر کا سر نیزے کے اوپر دیکھا، کسی عورت نے کوٹھے سے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہتی ہے کہ خدایا خدایا، جب اس نوجوان کا سر کاٹا گیا ہو تو اس کی ماں موجود نہ ہو۔ لیلا نے آواز دی، بیوی ایسا نہ کہو، بلکہ میں اس کی ماں موجود ہے، میرے سامنے علی اکبر کا سر کاٹ دیا گیا۔ لیلا راہ کوفہ اور شام میں بھی کبھی نہیں روئی علی اکبر کو یاد کر کے، لیکن واقع کربلا کے بعد جب عید آئی ہے اور نوجوانوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھا تو لیلا نے کہا، ہائے میرا اکبر اگر ہوتا تو آج اپنے دوستوں سے وہ بھی اس طریقے سے عید ملتا جیسے نوجوان مل رہا ہے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم قاظم علی، مرحومہ شاہین بانو اور مرحوم شمشیر علی اور جملہ مرحومین کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ پروردگارہ اس ذکر کو قبول فرمانا، اور جن مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کے اوپر رحمت کا نزول فرمائے۔ اور ایک بندے خدا سید فدا حسین بیمار ہیں، خدا بند عالم ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ کربلا کے شہیدوں کے واسطے سے، خاص طور سے امام زین العابدین السلام بیمار کربلا کے صدقے سے ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ ہم سب کی باتوں کو قبول فرما لینا، ہم سب کا خاتمہ اہل بیت کی محبت کے اوپر ہو۔ جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما دینا، ہم سب کا خاتمہ اہل بیت کی محبت کے اوپر ہو، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہم سب کا شمار امام زمانہ کے ناصرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔